اس کے بعد میں التماس کروں گی ڈاکٹر رشید محمود ناشاز صاحب سے کہ وہ کتاب کے حوالے سے اپنی گفتگو ہمارے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بہت عزت اور افتخار کی بات ہے کہ میں اپنے عہد کے بہت بلند بام اساتذہ کے سامنے ان کے پیروں میں بیٹھا ہوں، اور ہمیشہ سے ان لوگوں کی جو محنت ہے اور ان کا جو کام ہے وہ نگاہوں میں ایک رنگ بڑھتا رہا ہے، اور بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے دامن فیض سے ہم اگرچہ اس طرح سے تو سیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ان کے شاہپارے، ان کے فن پارے جب دیکھتے تھے تو ایک طبیعت میں ایک خوشی کا جو رنگ ہے وہ دھمال ڈالتا ہے۔ تو ان لوگوں کے یہ وارث ہیں ہمارے علوم و فنون کے، اور فن جو خطاطی ہے یہ نہایت یعنی جاذب قلب و نگاہ، اور پھر اس کا جو توازن ہے وہ ہماری تمام فنون لطیفہ میں اس کی اپنی ایک شکل اور صورت ہے۔ میں بہت خوش ہوا جب راجہ صفدر حسین صاحب کا یہ میں نے ورقہ دیکھا، اور ان سے چونکہ میرا ایک تعلق ہے محبت کا، تو کوشش یہ رہی ہے کہ بھئی یہ وہ منظر عام پر آئے، اور یہ جو تھوڑے شاہوار ہیں یہ عام لوگوں کی نگاہوں تک بھی پہنچے۔ تو یہ انہوں نے بہت ہمت کی، ورنہ یہ کھلاڑی ہیں ہاکی کے اور بہت ملکی سطح کے کھلاڑی ہیں۔ یہ کسی اور میدان میں بھی ظاہر اپنا وہ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو لگن خالد جاوید یوسفی صاحب کی اور میاں زاہد صاحب کی وجہ سے پوتوار میں یہ وہ ہوا سلسلہ جس کا ذکر بہت محبت کے ساتھ فرزند علی ہاشمی کر رہے تھے، تو یعنی یہ چراغ اب جگہ جگہ پر روشن ہو گئے ہیں، اور ہمارا وہ ورثہ جیسے میاں صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اب وہ بہت سارے یعنی نئے شاخوں میں اور نئے رنگوں میں وہ متعارف ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور خطاطی سے ظاہر ہے میری کوئی ایسی وابستگی نہیں ہے۔ پھر اتنے بڑے اساتذہ موجود ہیں، رشید بٹ صاحب تشریف فرما ہیں، خالد یوسفی صاحب ہیں، میاں زاہد صاحب ہیں، تو میں نے اس پر کچھ اپنا تہنیتی اظہار کیا تھا کتاب پر، تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر بس 2 منٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس کو خطاطی، یہ اس کا عنوان میں نے رکھا تھا، کرشمہ دامن دل می کشد کے جای جاست۔ خطاطی فنون لطیفہ میں اپنے امتیازی خال و خط اور نقش و نگار کے ساتھ نمایاں ہونے والا ایک عظیم فن ہے۔ اس کی صدیوں پر پھیلی ہوئی تابناک روایت اس کی دلپذیری اور جاذبیت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس فن کی ترویج و اشاعت اور زیب و زینت میں سب سے اہم اور فعال کردار مسلمانوں نے ادا کیا۔ دنیا کے عجائب خانوں، کتاب گھروں اور نوادر گاہوں میں موجود ہر عہد کے مخطوطات، فن پارے، وصلیاں، تغرے، لوحیں، کتبے اور خطاطی کے شاہکار اس صداقت کا بین اور ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ مسلم خطاطوں کی صدیوں کی ریاضت اور کمال ہنر نے مستعمل اور مروج خطوط کے نقوش کو نکھارنے اور سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اختراعی اور ابدائی صلاحیتوں سے نئے آرائشی اور جہان خطاطی کی رنگا رنگی اور دلکشی میں اضافہ کیا۔ خط کوفی سے آغاز ہونے والا یہ سفر نسخ، توقیع، رقع، تعلیق، دیوانی، ثلث، نستعلیق اور شکستہ میں جمال آفرینی کا جادو جگاتا آگے بڑھتا رہا۔ عرب، ایران، ترکی اور وسط ایشیا کے صاحبان فن اور کاملان خط سے اکتساب فیض کرتا ہوا یہ فن شریف ہندوستان میں وارد ہوا، جہاں نئے الوان و انداز اور اسالیب و طریق اس کی دیدہ زیبی کو نیا آب و رنگ دینے کے لیے برقرار تھے۔ خطوط نگاری کی روایت یہاں کے مختلف پیار و امسار میں اپنا جلوہ کرتی رہی۔ شاہان رفتہ اور امرائے سابق کی دلچسپی اور خوش ذوقی نے دیگر فنون کی طرح فن خطاطی کی بھی قدردانی کی اور سرپرستی کی، مگر رفتہ رفتہ فضا سمٹنے لگی اور یہ فن شاہی سرپرستی اور سرکاری مراعات سے محروم ہوتا گیا۔
زمانے کی اس تبدیلی کے باوجود اساتذہ خط نے اپنے ذوق و شوق کے درجے کو گھٹنے نہیں دیا اور درویشی کی بوکل اوڑھ کر اس فن کی نوک پلک کو نئے جمالیاتی آداب سے مزین کرتے رہے۔ لاہور جو ہمیشہ سے تہذیب و ثقافت کا مرکز اور علوم و فنون کا گہوارہ رہا ہے، فن خطاطی کے ہمہ رنگ اسالیب اور روایتوں کا امین اور وارث بھی ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا ہی سے اس نے خطاطی کے روبہ زوال فن کو آج سر نو زندہ کرنے کا اہتمام کیا۔ صدیوں سے مستعمل عربی خطوط کو بالعموم اور ایرانی نژاد خط نستعلیق کو بالخصوص یہاں نیا آب و رنگ میسر آیا۔ نستعلیق کو اگر خطاطی کی تہذیبی اور ثقافتی تاریخ کا حاصل کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ نسق کے علاوہ کوئی دوسرا خط اپنے پھیلاؤ اور وسعت میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ نستعلیق کو ایران، ترکی، وسط ایشیا کے کئی ممالک اور ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے دامن کو مہارت اور ہنرمندی سے آراستہ کرنے کا کام کیا جاتا رہا۔ لاہور میں نستعلیق کے موجود و مروج قواعد اور اصولوں کا اتباع کرتے ہوئے حروف کے خم و پیچ، وصل و فصل، گولائیوں، دائروں، نقطوں اور نشستوں میں خفیف اختراعات کر کے اس کے جمالیاتی دائرے کو نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا گیا۔ لاہوری نستعلیق کے صحیح معنوں میں واضح اور مخترع استاد عبد المجید پروین رقم تھے، جن کے اسلوب نے بعد کے تمام خط نویسوں کو متاثر کیا۔ ان کے ہمعصروں میں استاد تاج الدین زرعی رقم اور استاد محمد صدیق الماس رقم کے نام آبزار سے لکھنے کے قابل ہیں۔ زرعی رقم کا جمال آفرین مرقع زرعی لاہوری نستعلیق کے عاشقوں کے لیے ایک ارمغان نادرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان اساتذہ فن کے بعد کا دور صوفی خورشید عالم خورشید رقم، حافظ محمد یوسف صدیقی اور سید انور حسین نفیس رقم کے نام نامی سے روشن ہے۔ ان اساتذہ نے اگرچہ عربی خطوط میں بھی اپنی مہارت و صلاحیت کا لوہا منوایا، مگر نستعلیق نویسی ان کی پہچان بنی۔ ان اساتذہ کے دامن تربیت سے 20 خطاط منظر عام پر جلوہ گر ہوئے، جنہوں نے اساتذہ کے اس عظیم ورثے کو کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اپنے ذوق و شوق کے تاروں سے اس ورثے کی خوش رنگ پوشاک پر نئے پھول کاڑے۔ لاہوری نستعلیق کے ان عارفوں میں خالد یوسفی، خالد صدیقی، احمد علی بھٹا سجاد، خالد واجد یاقوت، نصر اللہ مہر، محمد علی زاہد، رشید بٹ، خورشید عالم، گوہر، قلم، عبد الرحمن اور کئی دوسرے نام شامل ہیں۔ ان خطاطوں نے نئی نسلوں میں خطاطی کا ذوق و شوق پیدا کرنے اور اس فن لطیف کو رواج دینے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اس ضمن میں خالد جاوید یوسفی کی مسائی خاص طور پر لائق ذکر اور قابل قدر ہیں کہ انہوں نے نئی نسلوں کو اس فن لطیف سے جوڑنے اور اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کرنے کا اہتمام و انصرام کیا۔ ان کے دامن فیض سے وابستہ 20 شاگرد اس ورثے کی تحفظ اور اسے نیا آب و رنگ دینے میں مصروف ہیں۔ یوسفی صاحب کے ممتاز تلامذہ آپ پاکستان کے کونے کونے میں مشق و ممارست کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اساتذہ کے اسالیب خط کے حامل سافٹ ویئر کی تیاری اور فونٹ سازی کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عصر حاضر کے جوان سال نستعلیق نویسوں میں صفدر حسین راجہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ خطاطی میں حافظ یوسف صدیقی کے جانشین حضرت خالد یوسفی کے دامن گرفتار فیض یافتہ ہیں۔ استاد گرامی نے انہیں عارف القلم کا لقب عطا کیا ہے، جو ان کے درویشانہ مزاج، عارفانہ طریق، فن کے ساتھ والہانہ وابستگی اور ان کی ہنر آشنائی کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے بہار نستعلیق کے عنوان سے خطاطی کا ایک یوٹیوب چینل تشکیل دے کر اساتذہ کے فیضان کو عام کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کا حسن انتظام و انصرام لائق تحسین اور قابل داد ہے۔ اس چینل کے ذریعے جو اندگان خطاطی کی ایک بڑی تعداد مستفید اور مستنیر ہو رہی ہے۔ صفدر حسین راجہ نے اپنے پردادا استاد منشی تاج الدین زرعی رقم کے مرقع زرعی کی پیروی میں بہار نستعلیق کے عنوان سے ایک کراسہ تیار کیا ہے۔ یہ کراسہ لاہوری نستعلیق کے اساتذہ یگانہ کی تعلیم اور فیض کا نتیجہ ہے، جس سے اپج اور اختراع کے نئے روغن سے چمکانے کا التزام بھی کیا گیا ہے۔ صفدر راجہ نے کراسہ کی 24 تختیوں میں حروف مفردہ، مرکبات، ہندسے، حروف حیہ، مجموعہ ہا اور حروف ابجد کو متشکل کیا ہے۔ ان تختیوں میں پہلے حروف کی ہیئتی تختی پیش کی گئی ہے، جس میں حروف کا وجود 4 لائنوں میں اپنے مقام کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔
اس کے بعد وہی تختی حروف کی پیمائش کے ساتھ باصرہ نواز ہوتی ہے. یہ پیمائشیں نستعلیق کے متعینہ اصول و قواعد کے مطابق ہیں اور ایک نظر میں ہی حروف کا حرف کا طول، عرض، گھیر اور دامنی فاصلہ سامنے آ جاتا ہے. یہ بلا شبہ ہنر کی آزمائش اور مہارت کا امتحان تھا اور خوشی کی بات ہے کہ صدر راجہ اس سے کامران اور بامران گزرے ہیں. انہوں نے ان تختیوں میں بعض حرفوں کے پیوند میں اپنے ذوق سلیم سے اضافہ کیا ہے جو نستعلیق نویسوں کے ہاں ضرور شرف قبولیت پائیں گے. قراصہ کے آخری حصے میں صدر حسین راجہ نے اپنی ریاضت اور مشق کے نمونے اور کئی شاہکاریں شامل کی ہیں جن کی وجہ سے قراصہ خطاطی کی زیب و زینت اور جاذبیت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. نستعلیق کے یہ رنگین اور سادہ شاہکار فنی پختگی کے ساتھ ساتھ حسن ترتیب و پیشکش کے لحاظ سے بھی دامن کشے دل ہیں. خطاط کا ذوق جمال بصیرت کے نئے جہانوں کے در واہ کرتا ہے. انہوں نے اپنی فنی باریکی اور ذوق ترفع کے باعث حرفوں کو مجسم تصویر بنا دیا ہے. یقین واثق ہے کہ یہ قراصہ خوش رنگ فن کے اساتذہ سے داد حاصل کرے گا اور خطاطی کے طالب علم اس مرکہ زرنگار سے مدتوں استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ.